حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبے پہ چڑھ کر اذان دیں. کعبے پہ چڑھ کر وہ چڑھے کعبے پر اذان کے لیے. اذان دی کہاں؟ کعبے پہ چڑھ کر اذان حضرت بلال نے. تو سارے مشرکین دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کعبے پہ چڑھ کر اذان دے رہا. تو ایک مشرک نے غصے میں آ کر حضرت بلال کی اذان کا مذاق اڑایا. اذان کا مذاق بنایا اذان کا، جیسے وہ کان میں انگلی لے کے اذان دے رہے تھے انہی الفاظ کے ساتھ ایک مشرک نے ان کی اذان کا مذاق بنانے کے لیے اذان دی. اذان کا مذاق بنانے کے لیے اذان دی. تو صحابہ نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں مشرک ہے جو اذان کا مذاق بنا رہا ہے. جی ہاں، اذان کا مذاق بنا رہا ہے، فلاں مشرک ہے. فرمایا اسے ہمارے پاس لے کے آؤ. اسے لائے پکڑ کے کہ یہ ہے وہ جو بلال کی اذان کا مذاق بنا رہا ہے، اور جیسے الفاظ بلال کہتے ہیں انہی کی آواز میں اذان کے الفاظ کہتا ہے یہ. تو آپ نے فرمایا اس مشرک سے کہ جیسے تم اس کا مذاق اڑا رہے تھے نا اذان دے رہے تھے، بلال کی طرح دوبارہ اذان دو میرے سامنے. ہاں، یہ نہیں کہ آپ اس کو کوئی سزا دیتے کہ تم ہماری اذان کا مذاق بنا رہے ہو، بلکہ فرمایا مشرک سے کہ اذان دو. کیا کہا اس سے؟ مشرک سے اذان جس طرح تم بلال کا مذاق اڑا رہے تھے دوبارہ کرو جس طرح میں. تو اس نے دوبارہ اذان دی، دوبارہ اذان. مشرک نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اسلام ابھی قبول نہیں کیا اور اذان دی اس نے. تو روایت میں ہے کہ جب وہ آیا اس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد اس پر آیا تو اس نے اس پر آ کے اسلام قبول کر لیا. جی ہاں، اذان دیتے دیتے اذان کے درمیان ہی کہ یا رسول اللہ میں تو اسلام میں داخل ہوتا. ہاں، اذان اتنی مؤثر ہے کہ مذاق اڑانے کے لیے اذان پڑھی تھی اس نے. اس کلمے کے اس طرح پڑھنے پر بھی دیکھو اتنا مؤثر ہے کہ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا مذاق اڑانے کے لیے. جی ہاں، اور آپ نے اسے دوبارہ کہلوایا تو اذان کے درمیان ہی اسلام اس نے قبول کر لیا. جی ہاں، تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ قرآن تو مؤثر دعوت ہے، قرآن مؤثر دعوت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. بھائی ان کے حال پر رحم کرو، اپنے ساتھی کو دیکھا کرو، ایسے مت بیٹھو غافل ہو کر. آگے بڑھا دو نا ان کو، آگے بڑھو تو بہت غلط بات ہے. گھر سے سو کے آمے پھر یہاں سو جامے پھر رات کو سو جامے پھر جہاں سو جامے، کیا بات. ایک آدمی کی غفلت کا 40 پر اثر پڑتا ہے. جی ہاں، مجمع کہیں گے تو 4-5 بھی ہیں تو پورا مجمع کی غفلت کے لیے کافی ہے. کہ نماز بھی ذکر ہے، بیان بھی ذکر ہے، بیان بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے. جی ہاں، بے نمازی کا اثر 40 گھروں تک. تو ذکر کے مجلس میں مغافل ہو کہ اس کی غفلت کا اثر پڑے گا دوسروں پر. جسے اپنے پڑوسی کو ہلایا کرو. تو یہ میں نے عرض کیا ہے اصل بات کہ علم بھی ذکر ہے کہ تیرا دل اللہ کے احکام سے کتنا متاثر ہے. اس لیے قرآن نے علماء کو اہل ذکر فرمایا، اہل علم نہیں فرمایا. علماء کیا فرمایا؟ اہل ذکر، کہ یہ ہیں اہل ذکر، ان سے پوچھو فصل و اہل ذکر. جی ہاں، علم کو کیا فرمایا؟ کہ علم کو ذکر فرمایا.
کہ علم کو ذکر کہ یہ ہے اہل ذکر، کہ یہ ان کا دل ہر وقت یاد رکھتا ہے اللہ کو اس کے احکام میں، اس لیے اللہ کو اس کے احکام میں یاد رکھنا یہ علم کا موضوع ہے، صرف بات کے یاد رکھنا نہیں بلکہ اس حکم سے اللہ کو یاد رکھو، اس حکم سے اللہ کو یاد رکھو، یہ ہے علم، یہ ہے دل کا علم کہ اس سے دل متاثر ہو، یہ ہے دل کا علم کہ اس سے دل متاثر ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے علم کی دعوت لے کر بھی پھرو، کیونکہ یہ نقل و حرکت علم کو پھیلانے کے لیے اور امت کو جہالت سے نکالنے کے لیے ہے، نقل و حرکت اس لیے ہے علم کو پھیلانے کے لیے اور امت کو جہالت سے نکالنے کے لیے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علماء صحابہ کی جماعتیں بنا کر انہیں پھرایا کرتے تھے علم پہنچانے کے لیے۔ اللہ کے راستے میں پھرنے کی اصل غرض علم کو پہنچانا امت تک اور امت کو جہالت سے نکالنا، یہ نفر کا اصل مقصد ہے، یہ نفر کا اصل مقصد ہے۔ لیتفقہوا فی الدین، اللہ نے یہ فرمایا قرآن میں، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ علماء کی جماعت کا ایک حصہ پھرے اللہ کے راستے میں، پھرے علماء کی جماعت کا ایک حصہ پھرے اللہ کے راستے میں تفقہ فی الدین کے لیے، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو مناسب نہیں ہے کہ سارے علماء ایک ساتھ نکل جائیں، یہ مناسب نہیں ہے، سارے علماء ایک ساتھ نکل جائیں یہ مناسب نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ تو مناسب نہیں معلوم ہوتا، یہ تو مناسب نہیں ہے کہ سارے علماء ایک ساتھ نکل جائیں۔ کیوں؟ کہ امامت کون کرے گا، سبق کون پڑھائے گا، مدرسہ کون چلائے گا، فتویٰ آنے والوں کو کون دے گا، مسائل کون سکھلائے گا، یہ بات ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ سب نہ نکلیں، یہ تو قرآن نے نہیں کہا کہ سب نہ نکلیں، ہاں یہ کہا سب ایک بار کی نہ نکلیں، سب ایک بار کی نہ نکلیں، یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ سب نہ نکلیں، نکلیں گے سب، نکلیں گے تو سب، کیونکہ سارے صحابہ میں کوئی ایک صحابی ایسا ثابت کوئی کر نہیں سکتا جو اللہ کے راستے میں نہ نکلا ہو۔ ابی بن کعب یہ سب سے بڑے قاری تھے، سید القراء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سنایا کرتے تھے اور ان سے سنتے بھی تھے، ان سے سنتے بھی تھے، سید القراء ہیں ابی بن کعب، ہر سال نکلتے تھے، ایک سال نہیں نکلے، ایک سال نہیں نکلے، کیونکہ جماعت کا امیر وہ ایک کم عمر اور نوجوان کو بنا دیا گیا تھا، یعنی میں پرانا ہوں، یہ نیا ہے، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، مجھے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا، اگلے سال کوئی بڑا امیر ملا تو اس کے ساتھ وقت لگا لوں گا، یہ تو امیر چھوٹا ہے، میرا اس ساتھ نکلنا مناسب نہیں ہے، ہاں یہ وجہ ہوئی، اس سال ان کے نہ نکلنے کی یہ وجہ ہوئی، تو پچھتاتے تھے کہ میں نے کیوں خروج چھوڑا ایک سال کا، مجھے کیا مطلب تھا اس سے کہ امیر چھوٹا ہے یا بڑا، نیا ہے یا پرانا، یہ نکلنا چاہیے تھا۔ جی ہاں، سید القراء ہیں سب سے بڑے قاری، جی ہاں، اور سید العلماء معاذ بن جبل نکلنے لگے، حضرت عمر نے کہا کہ معاذ تم جا رہے ہو، فتویٰ کون دے گا، تم جا رہے ہو، مسائل کون بدلائے گا، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رائے دی حضرت عمر نے کہ ہماری رائے یہ ہے کہ یہاں فتویٰ دینے والا کوئی نہیں ہے، معاذ کو روک لیا جائے،